اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص کہ جو دیندار ہے، وہ شخص کہ جو اہل دین ہے، اس شخص کو اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ کون شخص اہل دین ہے، اس کے پاس امانت سپرد کرے۔ دیکھیں وہ آپ کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹانے میں وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے یا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امانت کی ضد جو ہے وہ خیانت ہے، اور امانت امن سے نکلا ہے۔ یعنی امن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر انسان کا قلب مطمئن ہو۔ لہٰذا امین شخص بھی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر انسان اپنا کوئی راز رکھواتا ہے یا انسان اپنی کوئی امانت رکھواتا ہے تو وہ آپ کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا اور آپ کے راز کو بھی راز رکھتا ہے۔ پس امین شخص ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سپرد انسان اپنا راز اگر اس کے سپرد کرے تو انسان کے قلب کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا امین ہی رہے گا۔ اگر انسان اس کے پاس کوئی مادی چیز کو بطور امانت رکھواتا ہے تب بھی انسان کو اس پر اطمینان رہے گا کہ یہ میرے اس مادی مال کی حفاظت کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ پس امین شخص وہ ہے کہ جس کے سپرد کوئی چیز کی جائے تو انسان کو سکون قلب رہے، انسان کو اطمینان رہے۔ پس امانت رکھوانے والا شخص، اگر شخص نیک ہے تو بھی انسان کو امین ہونا ہے، اگر وہ امانت رکھنے والا شخص گنہگار ہے، فاجر ہے، تب بھی انسان کو امانت میں امانت داری کرنا ہے۔ یہ دیندار کی علامت ہے۔ اگر امانت رکھنے والا دوست ہے تب بھی انسان نے امانت داری کرنی ہے، اگر امانت رکھوانے والا شخص دشمن ہے تب بھی انسان نے امانت داری کرنی ہے۔ امانت رکھوانے والا شخص اگر مسلمان ہے تب بھی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ امانت داری کا مظاہرہ کرے، اور اگر امانت رکھوانے والا شخص غیر مسلم ہے تب بھی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امین ہو اور امانت داری کا مظاہرہ کرے۔ پس امین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے، راز ہے تو راز کی حفاظت کرے، اور جب اس سے امانت کا تقاضا کیا جائے تو وہ امانت کو واپس لوٹا دے۔ عزیزان محترم، اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے امانت سے متعلق کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا ادائے امانت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، عد الامانات ولو الی قتلۃ الانبیاء، یعنی امانت کو واپس پلٹاؤ ولو وہ امانت رکھوانے والا شخص ایسا شخص ہے کہ جس نے انبیاء کو قتل کیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں عد الامانت ولو الی قاتل ولد الانبیاء، یعنی امانت کو واپس پلٹاؤ ولو امانت دینے والا شخص جو ہے وہ انبیاء کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا قاتل یزید آپ کے پاس آ کر کوئی امانت رکھوائے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب یزید مطالبہ کرے تو امانت کو واپس پلٹا دے۔ حتیٰ شمر ابن ذوالجوشن اگر امانت رکھواتا ہے تو انسان مؤمن، دیندار اور اہل دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب وہ شمر دوبارہ مطالبہ کرے تو انسان امین دیندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو واپس پلٹائے۔ کیا ہمارے پاس اس نقطے پر کوئی تائید بھی موجود ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ ابھی یہ جو آپ کی خدمت میں روایات بیان کی حضرت سید الاوصیاء سے، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں اور تائید کرتی ہیں، بلکہ بالاتر آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے اصول وسائل الشیعہ میں، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے اور حدیث نمبر 12 ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کے نہایت ہی عزیز صحابی ہیں۔ ان ابی حمزہ الصومالی، ابی حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں، سمعت سید العابدین، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سنا ہے، یقول لشیعتہ، کہ امام زین العابدین اپنے شیعوں میں سے کسی شیعہ سے یہ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ علیکم باداء الامانت، یعنی اے میرے عزیز شیعہ، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ امانت کی حفاظت کریں، اور جب امانت کا تقاضا کیا جائے تو امانت کو واپس پلٹا دیں۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں، فوالذی بعث محمدا بالحق نبیا
اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد کو برحق نبوت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، مجھے اس ذات پروردگار کی قسم ہے کہ لو انا قاتل ابی الحسین ابن علی علیہ السلام اعتمنی علی السیف الذی قتلہ بہ لأدیتہ الیہ۔ امام زین العابدین بہت بڑا جملہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا حسین ابن علی کا قاتل اس تلوار کو، جس تلوار کے ذریعے سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، وہ تلوار اگر میرے پاس بطور امانت رکھوا کر جائے لأدیتہ الیہ، تو میں وہ امانت اسے واپس لوٹاؤں گا جب وہ مجھ سے تقاضا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، امانت داری، امانت کا خیال رکھنا، امانت کو واپس لوٹا دینا، پلٹا دینا، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اسلامی تعلیمات میں۔ پس اگر دیندار شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، تو اسے دیکھیں کہ وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے یا امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ تو امانت یہی ہے کہ میرے پاس کوئی کتاب رکھ گیا، میرے پاس کوئی جواہرات میں سے کسی چیز کو رکھ گیا، میرے پاس کسی شخص نے کو مال، کو دولت، کو پراپرٹی، کوئی ایسی چیز کے کاغذات میرے پاس رکھوا دیے، تو میں نے اس امانت کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ لیکن سب سے بڑی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسمانی اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی امانت سے ہم گناہ تو نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ ہاتھ ہمیں دیے ہیں تاکہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ آنکھیں دی ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت میں انہیں استعمال کریں۔ یہ کان دیے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت میں ان آوازوں کو سنیں جن آوازوں کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ زبان دی ہے تاکہ اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کریں، لغویات اور بیہودہ کلام میں اس زبان کو استعمال نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، کیا ہم اس امانت کی امانت داری کر رہے ہیں؟ کیا اس امانت کا ہم خیال رکھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس امانت کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہم امانت میں خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو آج کل کے معاشرے سے نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے اور تعلق رکھتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ عزیزان محترم، آج کل کے اس جدید دور میں تمام دنیا کے ممالک میں اکثر دنیا کے ممالک میں جو نظام رائج ہے وہ نظام جمہوریت ہے، اور اس نظام جمہوریت کے تحت جمہور کو خود یہ حق دیا گیا ہے، یعنی عوام کو یہ خود حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے ایک حکمران کا انتخاب کریں۔ بادشاہت نہیں ہے، ایک حکمران کا انتخاب کریں تاکہ وہ حکومت پر آئے اور حکومت کا منصب سنبھالے، مسلمانوں کے امور کی مینجمنٹ کرے اور ایسے قوانین کو تدوین کرے جس سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی ترقی ہو سکتی ہے، مسلمان بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اور بہتر زندگی گزارنے کے نتیجے میں وہ بہتر اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان، ایک مومن، ایک اہل اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو ووٹ دیں کہ جو اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے شخص کو ووٹ دیں کہ جو اسلامی قوانین کو تدوین کرے اور اسلامی قوانین کو اجرا کرے، جاری کرے، تاکہ مسلمان آسودہ خاطر ہو کر مسلمان اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے جو حکمرانی کے منصب پر فائز ہونا ہے، اس شخص نے صرف میرے ذاتی معاملات کی مینجمنٹ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس نے اسلامی ریاست کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ تمام ملک میں موجود مسلمانوں کے امور کی باغ دوڑ میں نے اس کے سپرد کرنی ہے۔ لہٰذا یہ میرا ایک ووٹ انفرادی حیثیت کا حامل نہیں ہے بلکہ اجتماعی حیثیت کا حامل ہے، اور جب اجتماعی معاملہ بن جاتا ہے تو میرا یہ ووٹ تمام مسلمانوں کی امانت ہے میرے پاس۔ یعنی میں اس ووٹ سے ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کی قسمت پر مسلط کر رہا ہوں کہ جس نے مسلمانوں کی قسمت کا اور تقدیر کے بارے میں مینجمنٹ کرنی ہے۔ لہٰذا اگر میں ووٹ نہیں دیتا تب بھی میں نے خیانت کی ہے، اور اگر میں ووٹ دیتا ہوں اور کسی ایسے
ایسے شخص کو دیتا ہوں کہ جو نااہل ہے تب بھی میں نے خیانت کی ہے۔ لہٰذا ووٹ کے استعمال میں یا تو مجھے خود مجتہد ہونا چاہیے، ایک اپنے نظریے اور اجتہاد کے مطابق میں ایسے شخص کو ووٹ دوں کہ جو میرے نظریے کے مطابق یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کے مطابق وہ شخص اترتا ہو۔ اور اگر میں خود مجتہد نہیں ہوں تو یہاں میری ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ جس قائد، جس لیڈر، جس رہبر کے ہاتھ میں ہے، اس رہبر کی اقتداء کرتے ہوئے جس شخص کو وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو ووٹ دیا جائے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس امانت کو ادا کروں اور بہتر انداز میں اس شخص کو ووٹ دوں کہ جو مسلمانوں کی مینجمنٹ اور امور کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس نورانی کلام پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔